نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ امام زمانہ دی احمد اور سلامتی دی خاطر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور تمہارے سامنے میرے واجب الاحترام شہنشاہ مسائل خطیب آل محمد قبلہ مولانا رضوان حیدر جعفری آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ سب تو پہلے اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے ایک مرتبہ سورۃ الحمد تلاوت کرنا چھوڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ التماس سے دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ جتنے ایام تاری خدمت وچ ہیں سب تو بڑی دعا ظہور امام زمانہ دی، اور کوشش کرو کہ سارے رل کے سب دعا بھی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولی الحجت بن الحسن صلوات کا وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود۔ جیک کو اپنے مظلوم کربلا امام دی شفاعت دی طلب ہے وہ بندہ ضرور آبی ناک چھوڑے۔ اللہم ارزقنا شفاعة الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ کافی تعداد دے جمع اور آواز بلند تر صلوات پڑھ چھوڑو۔ مریض مومنین دی شفا یابی واسطے، مقروض مومنین دے قرضاں دی ادائیگی واسطے، بالخصوص جڑا مومن مخصوص مریض ہے انہاں دی شفا یابی واسطے، او اسیر مومنین کہ جنہیں بے گناہ قید دیاں سوکتاں جھیل رہن انہاں دی رہائی واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھ چھوڑا۔ آخری صلوات وارث حقیقی صلی بابا و منجد ظہور دی تعجیل واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھ چھوڑا۔
نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد۔ ہر ممبر تے حضرات اگر حسینیت زندہ ہے تو تساں اساں بھی زندہ ہیں۔ بآواز بلند حسینیت زندہ باد۔ عزت والا نعرہ حسینیت، شرف والا نعرہ حسینیت، اج دے دور دی یزیدیت تے زوردار تماچا مارن والا نعرہ حسینیت زندہ باد۔ یزیدیت مرد آباد۔ آل محمد دے دشمنہ تے لعنت۔ ایک صلوات پڑھ چھوڑو بآواز بلند اللہ۔ اجازت ہے سی میں ڈپٹی شروع کر دے ماں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین، حبیب الہ العالمین، اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى سید المطہرین و امام المظفر والشجاع الغضنفر، والد شبیر و شبار، مولا یکمبر و مقداد و سلیمان و ابازار، فاتح الہد والخیبر والبدر بیر العلم والہنین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب حیدری، وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات۔ دعا ہے خالق و مالک اللہ تعالیٰ تے میں اس پاک بارگاہ دے وچ چل کے آمنا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ پالنے والا خالق اللہ جتنے بھی اشرا محرم الاحرام دے ایام شروع ہو چکے ہیں، بانیان مجالس، ماتمیان، مومنین، کنیزان جناب سیدہ، خطبہ، واعظین، ذاکرین، علماء کرام، جتھا جتھا بھی جیڑے رنگ دے وچ ڈپٹی اور حاضری دے رہے ہیں، پالنے والا خالق اللہ انہاں دی نوکری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ پالنے والا خالق اللہ ملت جعفریہ نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پالنے والا خالق اللہ عرض وطن پاکستان دی خود حفاظت فرما۔ پالنے والا خالق اللہ جیڑے مومن مخصوص دی میری ذمہ دعائی لئی نے، مریض ہند صدقہ بیمار کربلا دا انہاں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پالنے والا خالق اللہ اساں سارا مومنین کو بھیڑ بھرا دی زواری نصیب فرما۔ پالنے والا خالق اللہ اساں سارا دی آخری تحقہ دعا سارے وارث حقیقی سارے ماوا و ملجا دے ظہور دے وچ تاجیل فرما۔ جے کو جتنی چاہتے ہیں کہ زمانے دا امام جلدی تشریف گھنا میں وہ اپنی مرضی دے نال اتنی چاہت بری صلوات پڑھ چکا۔ ابتدا ہے اس خالق
خالق لم یزل دے بابرکت نام تو کہ جس نے تو آپ تے میں کو 18,000 اجناس دے وچوں بہترین اور احسن بنا کے بھیجا۔ توجہ ہے سامعین محترم، بس میں حاضری شروع کر لیتی ہے۔ مومنین آندے رہے ویسے توجہ میرے پاس رکھسو انشاءاللہ۔ کوشش کریں نا کہ اپنے مختصر جائیں وقت دے وچ ایک چھوٹا جیاں پیغام ضرور دے کے ونجاں۔ ہر ممبر دے ہوتے اس خالق لم یزل دی پاکی اور عظمت بیان کرنا ضروری سمجھتا کہ جس نے تو تے میرے رحمن واسطے زمین جیسا بہترین فرش بچھایا، او خالق لم یزل مالک اللہ کہ جس نے اپنی طاقت اور قدرت دے نال 18,000 مخلوقات کو بنا کے بھیجا۔ تے یہ جڑے 18,000 مخلوقات ہیں تساں تے میں گننا چاہوں تو 5 یا 7 گن سکدے ہیں، چرند پرند انسان حیوانات نباتات توجہ ہے، لیکن اس خالق لم یزل نے خود قرآن مجید دے وچ آدا پی اے انسان اپنی عظمت کو پہچان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ان 18,000 مخلوقات دے وچوں صرف انسان ہے جس کو میں احسن اعلیٰ اور اشرف بنا کے بھیجا۔ اپنے خالق لم یزل دی باقی بیان کرتے ہوئے آخری میسیج پورے ڈاہ دہاڑے ہر ممبر تے یہ میسیج ضرور دینا ہو سکتے ڈاہیاں تو بعد ہر جوان کو یاد رہ وجے میں آتا رانا میدہ تے توڑا مشکل کشا امام علی ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز تاں دور ہے نبیاں تو کو یاد تھی وجے پورے عشر محرم الاحرام دے وچ اس سے ایک جملے دے وچ پیغام ہے تو تے میرے واسطے ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز یعنی 2000 طولانی سجدے دے کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ دی تسبیح پڑھ کے وقت بھی اس خالق لم یزل دی بارگاہ دے وچ بڑے ہی خشوع و خضوع دے انداز دے وچ ہاتھ دعا کر کے ہاتھ دعا دے بلند کر کے مومن دا امیر دا بیٹھے میں اللہ علی دی کلیل جی عبادت قبول فرما۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار میری مجلس دے وچ آئے ہوئے زہیر ابن کین دی سیرت تے عمل کرن والے سفید ریش بزرگان، میری مجلس دے وچ آئے ہوئے شہزادہ علی قاسم دی سیرت تے عمل کرن والے عظیم جوانان، میری مجلس دے وچ آئیاں ہوئیاں فاتح شام بی بی دیاں عظیم کنیزان، میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ دا او نبی جیڑا حدیث قدسی دے روح دے مطابق جس دے بارے دے وچ اللہ ارشاد کیا فرمیندے کہ اے محمد عربی اگر اس پوری دنیا جہان دے اتے میں تے کو نہ بناونا ہوندا تو میں دنیا جہان کو خلق نہ کرنا۔ حالی پچھلے بندے نہیں ملے دل کو سرور آونے بآوازیں بولا دا حیدری یا علی ممبر دے اتے بہ کے آدھے بیٹھیں کہ اے میرے صحابیوں غور دے نال سن گنو الفاطمہ تو بضعۃ منی سیدہ میرا حصہ ہے۔ توجہ ہے سامعین محترم، بلکہ چلو حدیث قدسی کو میں مکمل کی تھی ونجا پہلا لفظ حدیث قدسی دا آئے نا لو لاک لما خلقت الافلاق، اے محمد عربی اگر تے کو نہ بنے گا تو میں دنیا جہان دی کوئی شے نہ بنے گا۔ حالی کلام الہی ختم نہیں ہویا، اللہ دی آواز آندی اے محمد عربی غور دے نال سن گن اگر لولا علیون اگر میں علی کو نہ بنے گا لما خلقتک پت نہ میں تے کو بنے گا نہ میں دنیا جہان کو۔ یا علی حالی گل ختم نہیں تھی چونکہ ٹائم میرے کو تھوڑا ہوندے جلدی جلدی میرے نال سفر کریں دے سو حالی اللہ خالق لم یزل دی گل ختم نہیں تھی فرمائیں اے محمد عربی تے اے میرا بھیجا ہویا محمد عربی دا وسیع تساں دوہائیں گال غور نال سن گنو لو لا فاطمہ لما خلقتکما اگر میں جناب سیدہ کو نہ بھجیں گا نہ میں محمد کو بھیجیں گا نہ میں علی تے کو بھیجیں گا نہ میں دنیا جہان دی کوئی شے بڑھیں گا۔ یا علی حق سلامت رہو آباد رہو۔
تو جناب سیدہ دے بارے دے وچ اللہ تعالی نبی فرمائندا پے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی کہ جناب سیدہ میرا حصہ ہے. بعض اوقات علماء کرام ذاکرین نظام ہر کدا اپنا اپنا رنگ ہے وہ اس کا ترجمہ یہ کریں ہیں حیدری صاحب کہ جناب سیدہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. توجہ ہے یا کوئی نہ نہیں میرا بھائی آ عربی گرامر چاہ کے دیکھ عالم دین موجود بیٹھن تھے اللہ دے نبی نے کتھائی نہیں آکھا کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے بلکہ ایہو فرمایا نے کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی الفاطمہ یعنی سیدہ دی پاک نالی جناب سیدہ بضع حصہ منی میرا یعنی فاطمہ میرا حصہ ہے. جگر کا ٹکڑا ہو گیا تو ایک چیز دے بارے میں بڑھوانے نہیں رضوان جعفری اس طریقے دے نال آتا ہے اللہ دا نبی مسکرا کے پیا فرمائے دے اے میرے صحابیوں غور نال سن گنو اگر سیدہ میرا حصہ ہے تو غور نال سن گن اگر میں کریم ہاں تو فاطمہ میری کرامت کا حصہ. اگر میں کریم ہاں تو جناب سیدہ میری کرامت کا حصہ اگر میں سخی ہاں تو جناب سیدہ میری سخاوت کا حصہ اگر میں ولی ہاں تو جناب سیدہ میری ولایت کا حصہ. گل مک گئی ہے اگر حصہ آقا نے تو بات ممبر دے ہوتے بہ کے میں یہ جملہ بابا کے دوہل آگ سنگنا اللہ دا نبی آدھا بیٹھا ہے کہ اگر سیدہ میرا حصہ ہے تو میں اگر نبیان دا سلطان بن کے بھیجا تے اللہ نے میں نو رسالت عطا کی دیئے تو غور نال سنو فاطمہ میری رسالت کا حصہ. سیدہ دی عظمت. توجہ ہے سامعین محترم آج کی مجلس دے وچ چونکہ میں کوشش کرنا کہ اپنے بچوں کو بہترین سبق سنا کے ونجا اپنے جوانان کو اپنے بزرگان کو اور کچھ نہ کچھ ضرور دے کے ونجا تاکہ ساری ڈالے ہڑے ضائع نہ تھی بین فضائل کا بھی سلسلہ چلتا سی علمی گفتگو بھی ہو سی. یہ جیڑی حدیث میں پڑھی ہے اس سے متعلق ایک ایسی شخصیت ہے انہوں نے فرمایا کہ 14 کا نور اس دنیا جہان تے آیا کی میں. توجہ ہے سامعین محترم سب تو پہلے تو جتنے موالیان حیدر کرار آئے بیٹھے ہو توجہ میرے پاس کرائے جتنے موالیان حیدر کرار آئے بیٹھے ہو نا تساں تے اساں سارا مل کے عالم ارواح دے وچ آکھا ہے لبیک یا حسین. تساں تے اساں عالم ارواح دے وچ گواہی دیتی ہے یا علی یا علی یا علی. جڑے او نور ہیں جڑے 14 دے نور ہیں وہ آئے کی میں میرے پاس توجہ کرے ہو کی تار جوڑی بیٹھا ہاں یہ مہربانی کرے سو جڑے بندے بعد جادن وہ تھے پیچھے بیٹھے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ یہ 14 دا نور آیا کی میں کئی کتابیں ایسی ہوندی ہیں کہ بندہ اول تو گھن کے آخر تک انہاں کو جلنے پڑھتے نا وقت پتہ لگتا ہے بھئی یہ روایت کرنا والا تے مصنف لکھنا والا اچھا ہے یہ کتاب پڑھنی چاہیے. لیکن کئی کتاباں ایسی ہوندی ہیں کہ جنہاں دے مصنف دا نام سامنے آ ونے بندے دا دل ہے بھئی میں یہ کتاب پڑھا. تو میں ہن جڑی کتاب دا حوالہ پیا دینا وہ کسی عام شخصیت دی لکھی ہوئی نہیں. تساں تے اساں سارے اس شخصیت تو جان دے ہیں وہ دعا دے تے سادے دور دی شخصیت ہو کے گزری ہے. کتاب کا نام ہے الہدایہ فی الخلافت والولایہ. توجہ ہے سامعین محترم الہدایہ فی الخلافت والولایہ. لکھن والی کوئی عام شخصیت نہیں اشارہ پیا کرنا لکھن والی وہ شخصیت ہے جائیں دنیا جہان کو نسا دیتا ہے کہ اگر کوئی نظام قائم کر سکتا ہے تو وہ علی کا سچا نوکر کر سکتا ہے. کاش میں سمجھا وجہ کہ وہ کیڑی شخصیت ہے اشارے کریں دا بیٹھا یہ وہ شخصیت ہے جن آج دے دور دے وچ یزیدی گنڈاں دے اکھ دے وچ اکھ پا کے جناب فاتحہ شام بی بی دے حرم کوئی بچا کیتا نے کربلا کوئی بچا. یا علی وہ کیسی شخصیت ہے نہ چاہواں وہ شخصیت نہ ہے آغائی
خمینی علیہ رحمہ، ہر کے نام سنا ہوئے نا، انہاں دی کتاب دے وچ جملہ پیا پڑھنا تے انہاں دا عقیدہ پیا دسینا بھئی 14 دا نور آیا کیویں۔ انہاں اپنی کتاب دے وچ لکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دیوار مصلی بچھایا ہے، عبادت دے اوتے آ کے جانتے ہو نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، خلیل دا معنی ہوندے دوست، جیڑا اللہ دا دوست ہوئے اس وڈی عظمت کیا ہے۔ اللہ دا دوست ایک دیوار بہ کے مصلی دے اوتے آ کے دعا بیٹھا ہوندا ہے، میرا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ نبوت اور رسالت آخری احمد مرسل دے اوتے آ کے ختم تھی ویسی، میں تو تیرا دوست نبی ہاں، میں تمہیں ہاتھ جا کے دعا بیٹھا منگدا میرا اللہ او جیڑا آخری نبی آوے نا میں چاہدا او نبی میں ابراہیم دی ذریت وچ رکھ یا علی توجہ کرنا، میں ابراہیم چاہنا جو میری ذریت کی رکھ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دی دعا قبول کی تھی، یہ تک ساری گالیں تو یاد ہیں، قرآن مجید دی تفسیر جا کے پڑھ کے رہے تو حضرت ابراہیم دی دعا قبول تھی۔ آگے خمینی او فرمیدن کہ ایک کیویں نور آئے، حضرت ابراہیم دے سلب دے وچوں یہ نور چلتا 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 حضرت عبدالمطلب تک پہنچے۔ تک بھی تو سنا ہویا ہو سی، میں گل نہیں کرنا چاہنا، دیکھتے حضرت عبدالمطلب دے سلب دے وچ نور پہنچے نا، امام خمینی فرمیندے اے نور دو حصہ دے وچ تقسیم تھی گئی ہے۔ اتھائی ایک جملہ میں دیتی ونجا کہ بعض اوقات لوگ اعتراض کریں دیں کہ یہ جڑے مولوی آ گئے یہ حضرت خمینی کو امام خمینی کیوں سکیں دیں، او بھئی سادہ وہ عقیدہ کوئی نہیں بھی جی میں 14 امام ان خدا نہ خستہ وہ عقیدہ نہیں۔ امام ہے عربی زبان دا لفظ، پہلے بندے تو گن کے آخری بندے تک، اگر کوئی مسجد دا پیش نمازی ہے نا وہ کو بھی تو سا امام سر سکتے ہوئے وہ تو آدھی رہبری کیا کریں۔ توجہ ہے تو امام خمینی نے جملہ لکھے، انہاں فرمائے کہ جس ٹائم حضرت عبدالمطلب دی سلب دے وچ اے نور پہنچے نا، اے نور دو حصہ دے وچ تقسیم تھی گئے۔ ایک حصہ حضرت ابو طالب دے سلب دے وچ، ایک حصہ حضرت عبداللہ دے سلب دے وچ۔ اے تک بھی تو سنی بیٹھی ہو سو لفظ اگلے جیڑا دقیق انداز دے نال بیان کرنا چاہنا، سر چاہ کے نوکر دی گل دا وزن کرے۔ امام خمینی فرمائندے کہ یہ جیڑا نور ہے نا ہائی تو 14 دا لیکن 12 حصے گئے حضرت ابو طالب دے سلب دے وچ، ایک حصہ کی ہے حضرت عبداللہ دے سلب دے وچ۔ ہن پوچھو میرے کولو نور تا ہیں 13، توجہ میرے پاس آخر تے نعرہ لوائے، نور تا ہیں 14 لیکن آگے خمینی فرمیندن 13 نور، 12 نور حضرت ابو طالب دے سلب دے وچ، ایک نور حضرت عبداللہ دے سلب دے وچ، بس وہ 14واں نور کنے کی ہے؟ آگے خمینی اپنی کتاب الہدایہ فی الخلافت والولایہ دے وچ پاپان کے دوہل اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرمیندن وہ 14واں نور سیدان دی پاک نادی جناب سیدہ دا واحد نور ہے جس بھی خاطر محمد عربی پہلے تے میں نے نبی کو زمینہ کو گھن کے آسمان والے پاسے معراج پہ بجنا پائیں گے۔ جی یہ کوئی عام نور نہیں، جس ٹائم امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صلوات پڑھ چبا بات کوشش کی تھی کرو جدہ بھی 14 معصومین دے وچوں کہندا بھی نہ آوے صلوات ضرور پڑھی کرو، ایک دائی بھی آواز بلند صلوات پڑھ چکا۔ ماشاءاللہ جی سلامت رہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائیں کہ جس ٹائم سادہ نانا محمد عربی پہنچن نا معراج دے اوتے، بس ایک دفعہ معراج تے نہیں گئے، کئی دفعہ معراج تے گئے۔ معراج تے جڑے پہنچن نا تے چوتھے آسمان دے اوتے پہنچن۔ میں دسنا چاہنا جناب سیدہ دا نور کیویں عطا تھی ہے، جڑے چوتھے آسمان دے اوتے پہنچن۔ امام فرمیندن میرے نانا چوتھے آسمان تے پہنچے، حضرت جبرائیل امین جلدی دے نال اللہ تعالیٰ دی وحی گھن کے آئیں تے ایک بہترین سیب آگے محمد عربی دی خدمت دے وچ پیش کیتا نے۔ میں سیب دا ملنا آئی میں سفر کریں دے ہو، سیب دا ملنا آئی اللہ تعالیٰ دا نبی کائنات دا
نبی ہے، سلطان الانبیاء ہے، ہر شے جانتے ہیں. فرماتے ہیں اے جبرائیل میں تا اتھا اس خالق کے لم یزل دی تجلی دیکھن آیا، میں کوئی کھانے کھاون تے نہ آیا، میں کوئی سیب کھاون تے نہ آیا. جبرائیل امین مسکرا کے پہ فرماتے ہیں ساڈا تواڈے اوتے کروڑا سلام، تواڈا ٹر آیا معراج تے مبارک ہوے. اے جیڑا سیب ہے اللہ دی ذات پیا دیے، ای سیب کو تناول فرماؤ، ای سیب دے وچ میں اپنی کنیز جناب سیدہ دا نور رکھ دیا. اتنی عظمت دی مالک ہے. عہدہ دا محور و مرکز اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ جناب سیدہ. 14 دی محور و مرکز تخیلات دے وچ ذرا ونجو مسلط بہ کے سوچو کہ جناب سیدہ دا عظمت اور رتبہ کیا ہے. اتھے میں ایک لفظ دیتی ونجا سیدہ دی عظمت دے بارے دے وچ صحابہ دا مقام کیا ہے. حضرت سلیمان فارسی ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری ہوئے، جتنے بھی صحابی ہوئے، صحابہ دا کیا مقام ہے؟ صحابہ دا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا سارے صحابہ کو لاؤ چاہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دا اے مقامی اس دا معنی تے مفہوم بن رہے بھئی اللہ دی ذات انہاں دے اوتے راضی تھی وے. توجہ ہے گل سمجھا کے دسنا چاہنا. صحابہ دا مقام ہے بھئی اللہ دی ذات انہاں دے اوتے راضی تھی وے. ہن آندے انبیاء دے مقام دے اوتے. انبیاء دا مقام کیا ہے؟ آدم تو لے کے ختمی مرتبہ تک ایک ایک لفظ دا ضامنہ. انبیاء دا یہ مقام ہے. صحابہ دا مقام ہے اللہ دی ذات دے اوتے راضی تھی وے، اللہ انہاں دے اوتے راضی تھی وے. انبیاء دا یہ مقام ہے اے اللہ تعالیٰ دی رضا دے اوتے راضی رہا. اگر اللہ تعالیٰ نے امتحانات بھیجے انبیاء دے اوتے باقی اللہ دی رضا دے اوتے راضی رہا. گل میں کھول کے چلو دساں جا. حضرت یعقوب تو حضرت یوسف بچھڑ گئے، اس دے وچ کوئی شک نہیں. حضرت یوسف دے فراق دے وچ حضرت یعقوب روندے رہے، لیکن پھر بھی آکھیاں میرا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں. دوسرا نبی حضرت ایوب نبی. حضرت ایوب نبی محلوں دے مالک ہوندے ہیں، بہترین محل ہوندے ہیں، لیکن آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے امتحان نازل کیتا. حضرت ایوب نبی محل تو گھن کے جھونپڑی دے وچ آ گئے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے جیڑے محل دے وچ ہیں اون ویلے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جیڑے جھونپڑی دے وچ حضرت ایوب نبی آئے اون ویلے یاد ہے میرا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہوں. جملہ میں اگلا دینا چاہنا دیکھا کیڑا بندہ حاضر بیٹھے. انبیاء دا مقام ہے اللہ دی رضا دے اوتے راضی رحمن. صحابہ دا مقام یہ ہے جو اللہ انہاں دے اوتے راضی تھی وے، حالی تھیا کوئی نہیں. میں قربان ونجا اپنی سیدہ کونین دی عظمت دے اوتوں. اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں اے لوگو غور دے نال سن گنو جس دے اوتوں جناب سیدہ زہرا راضی تھی سی تے میں اللہ راضی تھی. خدا تو سلامت رکھے. یعنی اتنا بڑا مقام جیڑا انبیاء کو بھی عطا نہیں ہویا. جی آپ تا حدیث سنی نہیں میں کہ ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، کہ بے شک جناب سیدہ دی رضا دے وچ میں اللہ راضی ہوں. جتنے جیندے کول بھی جناب سیدہ راضی تھی سی اللہ تعالیٰ اس تو راضی تھی سی. جناب سیدہ دا راضی تھیمنا محمد عربی دا راضی تھیمنا، محمد عربی دا راضی تھیمنا اس خالق کے لم یزل دا راضی تھیمنا. تو آج دی مجلس دے وچ ایک چھوٹا جیاں طالب علم ہون دی حیثیت نال میں تساں آزاداراں دی جتیاں دا بھی خاتم اور لو کراں ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرے ساں کہ جس دے دل دے وچ جناب سیدہ دی ذرہ برابر بھی محبت تے مودت ہے او اساں کو اپنے گل دے نال کرو. جی تو گھن کے آؤں روایات کا مفہوم ہے. بس آج کی مجلس میں ایہو پیغام ہے. روایات کا مفہوم ہے عزیزان ملت جعفریہ کہ جس کے دل دے وچ جناب سیدہ دی عظمت ہے جناب سیدہ کو دیتے ہوئے وہ کو اپنے گل دے نال لاؤ، وہ کو اپنے سینے دے نال لاؤ، وہ کو اپنے مکتب دے قریب کرو. جی
بھائی دوسری گزارش ہن ناراض نہ ہونا تساں تے اساں جناب سیدہ دے حق کو روندے ہیں ہے یا کوئی نہ جی ایہو انشاءاللہ گریا قیامت دے سچ نکلن والے دہاڑے تواڈی تے ساری شفاعت دا ضامن ہوسی لیکن ڈنکے دی چوٹ دے اوتے ایہو گل کر کے جا رہے ہیں کہ جیڑا بندہ جناب سیدہ دے حق کو روندے اگر وہ اپنی دھی تے بہن دا حق کھا کے بیٹھے تو اوندا کوئی حق نہیں بندا وہ جناب سیدہ کو روندے جی تساں تے اساں اتے وصل ہوندے ہیں نا کہ جناب سیدہ دربار جو خالی والا ہیں تے خدا نہ کرے ہاتھ کو پرسا میں کرویسا ہکو میسج دے کہ نا خدا نہ کرے اگر کوئی بندہ اپنی دھی بھیڑ ماں دا حق کھا کے بیٹھے با تو جناب سیدہ دا کچھ نہیں لگتا ناراض ہی نہ تھی بھائی بابا ہاں آج تو بعد یہ گزارش پیش کر رہے ہیں سب تو پہلے اپنے آپ کو تذکر پیا لینا وقت اساں جوانان ملت جعفریہ کو بزرگان تا سارے سفید ریش جڑن اللہ تعالی سایہ سارے سراں تے قیامت دے رکھے اپنے جوانا کو اپنے دھی بھیڑ دا حق کی نہیں لکھامیں اگر تو دھی بھیڑ دا حق کھاسیں وقت جناب سیدہ پہلے تے میرے اوپر راضی کوئی نہیں دوسری گزارش جناب سیدہ دی عظیم کنیزان جیڑیاں پردے دے اندر موجود ہیں تواڈا پورا یا سلامت راوے تواڈے حق دے وچ میں دعا پیا کرنا تساں بھی میرے حق دے وچ دعا کرے لیکن ادنا جیاں طالب علم ہون دی حیثیت نال وقت ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کرے سا اگر جناب سیدہ دیاں کنیزان بنتیاں ہو تب آ اپنے پردے دا لحاظ رکھ عجیب دور آ گئی ہے اس ٹائم بڑے بڑے شہران دے وچ مجالس پڑھن ویندے اساں تے حیران تھی ویندے ون پونے کپڑے نوے نوے لباس سونا پاتا ہویا چاندی پاتا ہویا پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے اگے اشرا محرم الاحرام آئی تیاری کریں دے ہیں لباس لہا چھوڑیں دے ہیں صاف ستھرا لباس پاؤ ادھر وچ کوئی شک نہیں لیکن فاخرانہ لباس نہ پاؤ جی نوے کپڑے نہ سواؤ جی پرانا لباس چاہے سفید ہے ہوے پرانا اپا کے گھینا تے وقت کو پتہ لگے کہ پھوڑی دے اوتے باہن دا مقصد کیا ہے ہاتھ جوڑ کے اپنی بیبیاں کو کنیزان جناب سیدہ کو یہ گزارش پیش کرے سا کہ جس ٹائم امام بارگاہ دے وچ آندی ہے سادگی دے نال پردہ کر کے تاکہ دنیا کو پتہ لگے یہ کوئی عام خواتین نہیں پیاں ویندیاں اے جناب سیدہ دیاں عظیم کنیزات پیاں